دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام۔ انوکھے انکشافات۔ پہلا واقعہ 2005 کا زلزلہ پاکستان میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر طرف تباہی تباہی تھی، پورے گاؤں اور شہر الٹ گئے تھے۔ میرے دوست جو کشمیر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے اپنے گاؤں کا یہ واقعہ مجھے خود سنایا کہ زلزلے سے ہمارے گاؤں کے قبرستان کی قبریں بھی کھل گئی تھیں اور بعض مردے نظر آنے لگے تھے۔ ان میں سے کچھ مردوں کے کفن بھی میلے نہیں تھے اور گاؤں کے لوگوں نے میت بھی پہچان لیے تھے۔ ان کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے تھے، مگر ان پر رب کا کرم دیکھیں کہ ان کے جسم خاکی کے ساتھ کفن بھی سلامت تھے۔ دوسرا واقعہ ایک غسل دینے والی خاتون کی زبانی۔ ہمارے محلے میں غسل دینے والی کوئی خاتون موجود نہیں تھی اور اکثر لوگ مجھے غسل کے لیے بلا لیتے ہیں، جبکہ نہ یہ میرا پیشہ ہے اور نہ ہی میرا شعبہ۔ بس اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اس سے ڈرتے ہوئے میں لوگوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے میت کو غسل دیتی ہوں اور اللہ سے میت اور سب کے لیے رحم کی دعا بھی کرتی ہوں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون کا انتقال ہوا۔ وہ عورت بہت نیک، زیادہ وقت اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزارتی تھی۔ پنجگانہ نماز، قرآن کی تلاوت بھی اس کے روز کے معاملات میں شامل تھا۔ وہ سب کے ساتھ بہت عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آتی تھی، خود کو لڑائی جھگڑوں سے دور رکھتی اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی تھی۔ جو عورت بھی ان سے ملتی، باتیں کرتی، وہ اس نیک خاتون سے بہت متاثر ہوتی۔ وہ میری ساس کی بہن بنی ہوئی تھی۔ میں خود بھی متعدد بار ان سے مل چکی تھی۔ وہ بہت خوش مزاج، نرم طبیعت تھی۔ اس کے علاوہ بہت عمدہ، مفید، نصیحت والی باتیں کرتی تھی۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، اس دن میری اپنی طبیعت بھی بہت خراب تھی۔ جوڑوں میں شدید درد تھا۔ جب مجھے ان کی وفات کی اطلاع ملی اور گھر والوں کے ساتھ جب ان کے ہاں گئی تو مرحومہ کی بیٹی مجھ سے کہنے لگی، مجھے میت کو غسل دینے کو طریقہ بتا دیں۔ میں ان سے کہا، میں اس کے لیے آپ کسی غسل دینے والی خاتون سے رابطہ کریں، مگر ان کی بیٹی نے بتایا کہ والدہ کی یہ وصیت تھی کہ آپ انہیں غسل دیں۔ اس دن میری طبیعت اپنی ناساز تھی، مصروفیات بھی کچھ اس طرح کی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی اور غسل دے، لیکن ان کی والدہ کی وصیت سن کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ اب اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پھر میں نے اللہ کی رضا کو اور وقت کے تقاضے کے پیش نظر میت کو غسل دینے کی حامی بھر لی۔ یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ اگر میں اپنی طبیعت کی ناسازی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میت کو غسل نہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی نفی ہوگی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ والدین کے دوست اور رشتہ داروں کو عزت دو، ان کی مدد کرو۔ نماز عصر کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے بعد روز کی معمولات کے ذکر اور تسبیحات میں مشغول ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے دوبارہ بلایا گیا کہ میت کو جلدی غسل دیں، کیونکہ میت ان کو کسی آبائی گاؤں لے کر دفن کرنا تھا۔ میں فوراً میت کو غسل دینے کی نیت سے چل پڑی۔ میت کو تختے پر ڈالا۔ جب غسل کا آغاز کیا تو میں نے میت کی جائیں جانب دیکھا تو ہلکی سی میت نے حرکت کی، جسے دیکھ کر میں فوراً چونک گئی۔ میت کو بائیں جانب ان کی بڑی بیٹی، جبکہ سرانے والی سائڈ پر ان کی چھوٹی بیٹی بھی کھڑی تھی۔ اچانک میت کے بازو نے جب حرکت کی تو ان کی بیٹیوں نے شور شروع کر دیا، والدہ ابھی زندہ ہے۔ اسی اثناء میں
معرومہ کے بازو پر جہاں ڈاکٹروں نے انتقال سے پہلے ڈرپ لگائی تھی، اس جگہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہاں موجود ان کی بیٹیاں اور میں یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئیں، یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ وہ بہت نیک خاتون تھیں، 3 دن سے وینٹیلیٹر پر تھی۔ میں نے ان کے دل کی دھڑکن کو چیک کی تو مجھے کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی، مگر اتنی دیر میں پورے گھر میں ایک شور مچ چکا تھا کہ امی زندہ ہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا تو ڈاکٹر نے کافی تسلی سے چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ زندہ نہیں، وفات پا چکی ہیں۔ اتنی دیر میں جب ان کے بازو سے ڈرپ والی سوئی اتاری گئی تھی تو اس پر خون بھی جم چکا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے کچھ دیر بعد جب ان سب کو تسلی ہو گئی تو میں نے دوبارہ غسل دینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ معرومہ کے جسم سے پھر ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ کا ذکر کرنے والی نیک خاتون ولیہ تھیں۔ یہ میت پکار رہی ہے کہ اللہ کے ولی کبھی نہیں مرا کرتے، وہ سدا زندہ رہتے ہیں۔ یہی بات میں نے ان کی بیٹیوں کو سمجھائی، اس کے بعد وہ بھی مطمئن ہو گئیں۔ میت کو غسل دینے کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو ایک عجیب کرامت محسوس کی، وہ یہ کہ اس نیک میت کو غسل دینے سے پہلے میری کمر میں درد اور جوڑوں میں بہت درد تھا، جو بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میرے ہاتھوں کے جوڑ جو بالکل بھی نہیں ہلے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ بہت دن تک میت کو غسل دینے کے بعد میری صحت میں وہ برکات موجود رہیں اور میں تندرست ہو گئی، جبکہ اس کے برعکس اس نیک خاتون کو غسل دینے سے چند ماہ پہلے میں نے ایک خاتون کو غسل دیا تھا، جس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور بیمار پڑ گئی تھی، لیکن اس نیک اور اللہ کا ذکر کرنے والی خاتون کو غسل دینے کے بعد میں بالکل ٹھیک ہو گئی، اور اس بات کا باقاعدہ مشاہدہ ہوا کہ بلے شاہ اسا مرنا نائی گور پیا کوئی اور۔ اس بات کو شیخ الوظائف اکثر اپنے درس میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے یعنی اللہ کے ولی کبھی نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اس بات کا اصل مفہوم اور مقصد مجھے اس نیک خاتون کو غسل دیتے وقت سمجھ آیا، جو لوگ جس کو اللہ نے دکھایا کہ کس طرح وہ اپنے نیک بندوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے اور ان کے جسم بھی سلامت اور زندہ رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، سدا خوش رہیں، آباد رہیں۔